اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے تلاوت کریں گے، تو آئیے ہم اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے۔ ولن ہم نے کہا تھا کہ جہاں ہم لام نون آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں، ترضیٰ راضی ہوں گے، عنک الیہود آپ سے یہودی، ولا النصارى اور نہ ہی عیسائی راضی ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لے ملتہم ان کی ملت کی، ان کے دین کی۔ یعنی عیسائی اور یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ قل کہہ دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ بے شک اللہ کی ہدایت، هُوَ الْهُدَىٰ وہی حقیقی ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس چیز کے بعد، اس کام کے بعد، جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، ما لک نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، آپ جتنا مرضی ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کا دین قبول کر لیں گے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، اصل ہدایت تو وہ ہے، تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ اب قابل قبول نہیں رہی، وہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تو اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی اس چیز کے بعد بھی کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، علم آ چکا ہے، شریعت آ چکی ہے، تو پھر یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا نہ ولی ہے، نہ ہی کوئی آپ کا مددگار ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الَّذِينَ وہ لوگ، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، آتیناہم الکتاب ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو بھی اس کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، جو بھی اس کتاب کا انکار کرے گا، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی اور بے شک میں نے ہی، فضلتکم تم کو فضیلت دی تھی، تم کو برتری دی تھی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نہیں کفایت کرے گی، نہیں بدلہ دے گی، مختصر نہیں کام آئے گی، نفس ان کوئی جان، عن نفس کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس جان سے، عدل کوئی عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ ہی فائدہ دے گی اس کو، شفاعت ان کو سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت والے دن کسی کی سفارش، کسی کا کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا آزمایا، آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ ان کے رب نے، بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کیا، یعنی کچھ باتیں کہیں، کچھ احکامات دیے، کچھ شرائط کہیں ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک آپ کو بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امام یعنی میں آپ کو رہنما، پیشوا بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں بھیجیں،
مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقوں سے آزمایا اور وہ سب آزمائشوں میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ان کو امام الانبیاء ابو الانبیاء بنا دیا، تمام انبیاء کا باپ بنا دیا۔ یعنی اس کے بعد عرب میں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ تو دو بیٹے ان کے اسحاق اور اسماعیل، تو جو بنی اسرائیل تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور بنی اسماعیل میں سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ تیسرا تمام انبیاء کے وہ باوت۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جو الہامی مذہب ہے، جو آسمانی مذہب ہے، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے، تو یہ سارے کے سارے اپنا جو تعلق اور اپنا رشتہ ہے وہ ابراہیم سے جوڑتے ہیں علیہ السلام سے، اور ان کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑتے استوار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام مذاہب کے لیے ایکولی محترم ہیں، ایکولی وہ قابل احترام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا۔ جاعلو کا میں بناؤں گا آپ کو للناس لوگوں کے لیے امامہ، پیشوا، رہنما۔ قال آپ نے کہا ومن ذر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال، نہیں پہنچتا عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے، یعنی میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے اور اس اولاد کے لیے ہے جو آپ کے احکامات پہ عمل کرے گی۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے لا ینال، نہیں پہنچتا عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا بیت، گھر کو، بیت اللہ کو، مَثَابَةً، مرکز، ٹھہرنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے رجوع کرنے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ مڑ مڑ کے آئیں گے، دوڑ دوڑ کے آئیں گے اور اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیں گے، ہم نے لوگوں کے لیے مصابہ، ایسی جگہ بنائی جدھر لوگ رجوع کریں گے، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا، اور تم پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز، یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو حکم تھا کہ اس جگہ کو، اس جگہ پر نوافل ادا کرو جب تم طواف کر دو۔ تو واتخذوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز بنا لو۔ واحدنا، اور وعدہ لیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، یہ کہ وہ دونوں پاک کریں گے، بیت، یا میرے گھر کو، للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس عظیم شہر کو، آمنا، امن والا، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمنا، جو بھی ایمان لائے گا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے ساتھ۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعہ، پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا، یعنی دنیاوی فائدہ تو اس کو ملے گا، اس کا جو وہ کام کرے گا، جو وہ محنت کرے گا، اس کا پھل اس کو دوں گا، فأمتعہ، پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا، ثم، پھر اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا انجام ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جس وقت، یاد کیجیے اس وقت کو، یرفع، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل، یعنی اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، بنا رہے تھے۔ ربنا، تو وہ دعا کر رہے تھے، ربنا، ہمارے رب، تقبل، قبول کر، منا، ہم سے، انکا، بے شک آپ، انت السمیع العلیم، آپ ہی سننے والے ہیں اور آپ ہی جاننے والے ہیں۔ ربنا، ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا، مسلمین لکا، بنا ہم کو، مسلمین لکا،
اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے بھی، امت مسلمہ ایک مسلمان امت، ایک مطیع امت، لکا جو تیرے لیے مسلمان ہو، جو تیرے لیے مطیع ہو، یعنی ہمیں بھی مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے پوری جماعت کو مسلمان بنا، یعنی پوری جماعت ہی تیری مطیع ہو۔ ربنا ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا، مسلمین لکا اپنا مطیع اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمہ ایک فرما بردار گنو بنا، لکا تیرے لیے جو تیرا فرما بردار ہو، وارنا اور ہمیں سکھا، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتوب علینا اور ہم پر متوجہ ہو، ہماری طرف رجوع کر، انکا انت التواب بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور انتہائی مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج، فیہم ان میں، ان جہاں میں یہ شہر یہ گھر بنا رہا ہوں ان میں بھیج، ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیجو، فیہم ان میں، رسولم ایک رسول، منہم جو ان میں سے ہی ہو، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتوں کو، ویعلمہم الکتاب اور ان کو سکھائے کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تھی جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے لے کے 129 تک۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ آگے سے شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔